السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه، وبعد، فقال اللہ تبارک وتعالی وما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنہ فانتهوا۔ عزیز دوستو، پیارے ساتھیو، ماؤں بہنوں اور خواتین اسلام، اللہ کا بہت بڑا احسان فضل ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اس 40 نووی کی شرح کے روح سے ہمیں دوبارہ ان علمی حلقوں میں جمع کیا ہے۔ ہم اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جس طرح ہمیں اس مبارک مجلس میں جمع کیا ہے، اسی طرح ہمیں جنات الفردوس میں جمع کریں، آمین یا رب العالمین۔ کل کی مجلس میں ہم نے بہت ساری باتیں دیکھی۔ کل کی مجلس اور آج کی یہ مجلس اصل کورس کا مقدمہ مانا جائے گا۔ اصل جو 40 نووی کی شرح ہے اس کا انٹروڈکشن مانا جائے گا۔ جب بات حدیث کی شرح، حدیث کی فہم کی آئی تو یہ چیز ضروری سمجھی گئی کہ چند باتیں جن کا تعلق علم حدیث سے ہے اور جن کا تعلق علم سے ہے، ان کے متعلق چند اہم باتیں سننے والے اور کہنے والوں کے ذہن میں ڈال دیا جائے۔ تو کل کی مجلس میں ہم نے سب سے پہلے علم کی اہمیت دیکھی مختصر طور پر، پھر ہم نے علم حدیث کی اہمیت سنی، اور اس کے بعد ہم نے حدیث کسے کہتے ہیں، حدیث کی تعریف کیا ہے، حدیث کا کیا ڈیفینیشن ہے، یہ ہم نے کل کی مجلس میں دیکھا۔ کن چیزوں کو حدیث کہتے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قول، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل، اور ان کی تقریر اور ان کی صفت، ان 4 چیزوں کو جوڑ کر حدیث کہتے ہیں۔ جبکہ حدیث عربی لفظ میں اس کا معنی آتا ہے ایک نئی چیز کا، حدث یحدث حدثا وهو حادث حدیثا، کا معنی یہ آتا ہے کہ کوئی چیز نئی آنا، نئی ہونا، جدید کے معنی میں عربی زبان میں اس کا استعمال موجود ہے۔ تو کل کی مجلس میں ہم نے حدیث کی شرعی حیثیت، شرعی اصطلاح میں حدیث کسے کہتے ہیں، یہ ہم نے کل کی مجلس میں دیکھا، اور اس کے بعد ہم نے مختصر طور پر یہ دیکھا کہ حدیث کو کیسے جمع کیا گیا ہے۔ ہم نے تدوین اور تصنیف میں فرق دیکھا۔ تدوین کسے کہتے ہیں؟ یہ تدوین حدیثوں کو جمع کرنے کو کہتے ہیں۔ صحابہ کے زمانے سے، تابعین، تبع تابعین کے زمانے سے یہ حدیثوں کو جمع کرنے کا سلسلہ موجود تھا، جمع کیا کرتے تھے۔ خاص طور پر علم حدیث سے شغف رکھنے والے اسے جمع کیا کرتے تھے۔ اس کی لمبی فہرست ہے، اہل علم نے اپنی کتابوں میں اس کا ذکر کیا ہے۔ اس کے بعد تدوین کے بعد ایک دوسری صنف، ایک دوسری کیٹیگری شروع ہوئی جسے تصنیف کہا جاتا ہے۔ تصنیف کا معنی میں نے آپ کو بتایا کہ چیپٹر وائز حدیث کو جوڑنا، کیٹیگری وائز اس کے موضوع کے اعتبار سے، اور حدیث میں جو باتیں بتائی گئی ہیں ان باتوں کے مطابق حدیثوں کو جوڑنے کو کہتے ہیں تصنیف۔ اور جب سے تصنیف کا سلسلہ شروع ہوا، اہل علم نے تصنیف ہی کو تھام لیا، تدوین کو چھوڑ دیا گیا۔ اور تصنیف میں اہل علم نے مختلف طریقے اختیار کیے، سبحان اللہ۔ جب ہم حدیث کی تاریخ پڑھتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ کیسی کیسی قسموں میں اہل علم نے کام کیا، کیسی کیسی کتابیں لکھی گئی۔ کوئی آئے، کہا کہ میں صرف ان حدیثوں کو جوڑوں گا جن کے راوی دمشق سے تعلق رکھتے ہیں، ایسے بھی لوگ آئے۔ اور بعض نے کہا کہ صرف ہم حجاز کے راویوں کی روایت کو جمع کریں گے، بعضوں نے کہا کہ ہم عراق کے راویوں کی روایت کو جمع کریں گے، اور بعض آئے انہوں نے کہا کہ میں صرف اور صرف احکام کے حدیثوں کو جمع کروں گا، جمع کیے۔ بعض آئے انہوں نے کہا کہ میں تفسیر کی روایتوں کو جمع کروں گا، انہوں نے جمع کیا۔ تو اہل علم نے اس میں اپنی مہارت دکھائی، اور ایسی مہارت کہ سبحان اللہ ہم تعجب کریں گے کہ کیسے ان سے ممکن ہو گیا ہے۔
ایک بہت بڑے محدث گزرے جن کا نام ابن سلفہ، انہوں نے ایک 40 کے نام سے کتاب جمع کی، اس میں انہوں نے 40 مختلف راویوں سے روایت نقل کی، کہا کہ ہر راوی کا شیخ فلاں بستی سے ہوگا، اور اس میں ہر شیخ وہ اس عمر میں وفات پایا ہوگا 40 حدیثوں جمع کی۔ یعنی بتانے کا مقصد یہ ہے کہ مختلف تصنیف میں اہل علم نے کھیلا اور اپنی مہارت دکھائی، اور عجیب و غریب کتابیں منظر عام میں آئیں، عجیب و غریب کتابیں۔ تو عزیز دوستو، یہ لمبا سلسلہ ہے، اس کی تفصیل میں جانا نہیں چاہتا۔ تو آج کے اس مقدمے کے اس کلاس میں آپ کو دوسری بات جو اہم ہے جو بتانا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ صحیح حدیث کسے کہتے ہیں، ایک حدیث کب صحیح کہلائے گی اور ایک حدیث کب ضعیف ہوگی، کون سی حدیث مقبول ہے اور کون سی حدیث مردود ہے، قبول نہیں کریں گے۔ یہ بہت ہی اہم بات ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں صحیح حدیث اور ضعیف حدیث، اس تعلق سے لوگوں کے درمیان ایک بیداری ختم ہو گئی ہے، اس وجہ سے ہم ضروری سمجھتے ہیں کہ یہ باتیں سامنے آ جائیں۔ عزیز دوستو، یاد رکھیے، کوئی بھی حدیث صحیح حدیث اس وقت ہوگی جب اس کے اندر 5 کنڈیشنز پورے ہو جائیں، 5 اس کے شروط پورے ہو جائیں، تب جا کے وہ حدیث صحیح حدیث کہلائے گی۔ اور دوسری بات بھی یاد رکھ لیجئے، جب ہم صحیح حدیث کہتے ہیں تو اس کا معنی یہ نہیں کہ یہ کریکٹ حدیث ہے۔ صحیح سے مراد یہاں پر صحت مند حدیث، ہیلتھ فل حدیث، ضعیف کے مقابلے میں۔ ضعیف کا معنی کمزور، مضبوط حدیث کمزور حدیث، یہ معنی ہے صحیح کا۔ تو صحیح حدیث اس وقت صحیح حدیث کہلائے گی جب اس کے اندر 5 شروط مکمل ہوں۔ پہلا شرط لکھ لیجئے، پہلا شرط، سب سے پہلے اس حدیث کو نقل کرنے والے راوی کے تعلق سے دیکھیں گے کہ راوی دینی معاملات میں باعمل رہا اور اس کے اندر اخلاق اچھے تھے۔ تو آپ اسے لکھیے، دیندار اور بامروت، دیندار، دینداری اور با اخلاق، دیندار ہو ساتھ ساتھ اچھے اخلاق والا ہو، 2 کنڈیشنز ہونی۔ پہلا شرط کیا ہے کہ راوی کے تعلق سے دیکھا جائے گا کہ راوی دیندار ہے اور ساتھ ساتھ اچھے اخلاق والا ہے یا نہیں ہے۔ راوی کے متعلق پہلا کنڈیشن جس کا تعلق راوی سے ہے، اسی کو عربی میں کہتے ہیں راوی کا عدل ہونا۔ راوی کا کہیے عدل ہونا، راوی عدل ہو، عدل سے مراد جس کے اندر دینداری ہو اور ساتھ ساتھ اچھے اخلاق والا، اسی راوی کو عدل راوی کہتے ہیں۔ یہ پہلا کنڈیشن ہے۔ اب راوی دیندار ہے یا نہیں ہے؟ راوی کون ہے؟ جس نے حدیث نقل کی۔ میں آپ کو اسی حدیث کی مثال دینا چاہتا ہوں جس سے کتاب کا آغاز ہوتا ہے۔ پہلی حدیث اس کتاب کی ہے انما الاعمال بالنیات، یہ حدیث بخاری میں ہے۔ اس حدیث کے راوی عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے اس روایت کو کس نے سنا؟ علقمہ بن وقاص اللیثی نے سنا، علقمہ بن وقاص اللیثی نے سنا۔ علقمہ بن وقاص سے محمد بن ابراہیم التیمی نے سنا، اور محمد بن ابراہیم التیمی سے سعید الانصاری نے سنا، سعید الانصاری نے سنا، اور سعید الانصاری سے امام بخاری نے سنا۔ امام بخاری سعید الانصاری سے روایت کرتے ہیں، سعید الانصاری محمد بن ابراہیم التیمی سے روایت کرتے ہیں،
محمد بن ابراہیم التیمی علقمہ بن وقاص اللیثی سے روایت کرتے ہیں. علقمہ بن وقاص اللیثی نے عمر بن خطاب سے سنا. کتنے ہو گئے؟ البخاری، امام بخاری، محمد بن ابراہیم البخاری. امام بخاری نے سعید الانصاری سے سنا. سعید الانصاری نے محمد بن ابراہیم التیمی سے سنا. اور محمد بن ابراہیم التیمی نے کس سے سنا؟ علقمہ بن وقاص سے سنا. علقمہ بن وقاص نے کس سے سنا؟ عمر بن خطاب سے. تو عمر بن خطاب اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور امام بخاری کے درمیان کتنے ہیں؟ تین، چار. امام بخاری کو مت جمائیے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم مت جمائیے، تو بیچ میں چار راوی ہیں. تو ایک نے دوسرے سے سنا. امام بخاری کے استاد سعید الانصاری، سعید الانصاری کے استاد محمد بن ابراہیم، محمد بن ابراہیم کے استاد علقمہ بن وقاص، علقمہ بن وقاص کے استاد دیے، ان سے انہوں نے سنا. تو یہی ہے راویوں کا چین. اسی کو سند کہتے ہیں، اسی کو سند کہتے ہیں. سند اس کو کہتے ہیں جس میں ایک راوی دوسرے راوی سے سن کر روایت کرتا ہے. راویوں کے نام ہوتے ہیں. تو انہوں نے کیا سنا؟ انہوں نے سنا انما الاعمال بالنیات. تو اس کو کہتے ہیں متن. اس کو کیا کہتے ہیں؟ متن. تو ہر حدیث کا ایک سند ہوتا ہے اور اس کا متن ہوتا ہے. بغیر سند کے حدیث ہی نہیں ہے. سند کے ساتھ جڑی ہوئی حدیث متن، سند متن. اور اہل علم کسی بھی حدیث کو صحیح ہونے کے لیے سند بھی دیکھتے ہیں، ساتھ ساتھ متن بھی دیکھتے ہیں. تو آپ نے جن راویوں کے نام سنے، یہ راویوں کے نام اسی کو سند کہتے ہیں. تو اس میں سے ہر ایک راوی کے متعلق سے تفصیل جمع کی جائے گی کہ کیا یہ دیندار تھے، کیا یہ با اخلاق تھے. ہر راوی کے تعلق سے چیک کیا جائے گا. اگر بات صحابہ تک پہنچ جائے تو صحابہ کو چیک کرنے کی ضرورت نہیں. محدثین نے ایک عام قاعدہ بنا لیا، الصحابہ کلہم عدول. الصحابہ کلہم عدول. بات صحابی تک چلے جائے، اب صحابی کو چیک کرنے کی ضرورت نہیں کہ وہ دیندار تھے، با اخلاق تھی، اس کی ضرورت نہیں ہے. بات صحابی تک پہنچ گئی، بات ختم، الحمدللہ. لیکن صحابی سے پہلے تک چاہے وہ تابعی بھی ہو، ہر راوی کے تعلق سے چیک کیا جائے گا کہ کیا یہ عدل راوی ہے یا نہیں ہے، ان کے اندر دیانتداری ہے یا نہیں ہے، ان کے اندر اخلاق اچھے ہیں یا نہیں ہے. اب آپ تعجب کریں گے کہ اہل علم نے جو کنڈیشنز لگائے ہیں کہ ایک راوی کو دیندار ماننے کے لیے، با اخلاق ماننے کے لیے، عجیب و غریب کنڈیشنز ہیں. یہاں تک محدثین نے کہہ دیا اگر کوئی راوی بازار میں چلتے ہوئے کھاتا ہے تو اس کے اخلاق اچھے نہیں، اس کے روایت نہیں ہے. بازار میں چلتے ہوئے کھاتا ہے تو یہ مروت کے خلاف ہے، اخلاق کے خلاف ہے. ایسا اگر کوئی آیت اسے کینسل کر دیتے ہیں تو سبحان اللہ، اگر ہم اس زمانے میں اگر ہم پر یہ حدیث کی کسوٹی اتاری جائے تو ہم میں سے کتنے ہیں جو اس پر اتریں گے. اللہ اکبر. لیکن اس زمانے میں ایسے لوگ تھے، با عزت، با مروت، با ادب لوگ، علم کا احترام کرنے والے لوگ موجود تھے. اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے تعلق سے مشہور ہے کہ ایک مرتبہ کسی کے تعلق سے انہوں نے روایت سنی، سوچا کہ سیدھے جائیں ان سے اس روایت کو لیں. سیدھے سفر کر گئے تو دیکھا کہ وہ جو راوی تھے جن کے پاس حدیث تھی وہ اپنے ہاتھ میں ایک تھیلی رکھے ہوئے ہیں اور ایک گھوڑے کو بلا رہے ہیں. گھوڑا جب قریب آیا تو جب اس نے اس تھیلی میں منہ ڈالا تو انہوں نے گھوڑے کو پکڑ لیا. امام بخاری نے صاحب کو دیکھا اور وہاں سے چل دیے. لوگوں نے پوچھا کہ بھائی اتنی دور سفر کر آیا روایت لینے کے لیے اور اس کے بعد آپ بغیر روایت لیے واپس جا رہے ہیں، کیا معاملہ ہے؟ تو امام بخاری نے کہا کہ جو آدمی گھوڑے کو دھوکہ دے کر اس پر لگام ڈال رہا ہے، ایسے آدمی کی روایت میں نہیں لیتا. اصل میں تھیلی میں کچھ تھا ہی نہیں، انہوں نے گھوڑے کو قریب لانے کے لیے گھوڑے کی طرف آگے کر دیا تھا اور گھوڑا قریب آیا تو گھوڑے کو انہوں نے پکڑ لیا. کہا کہ یہ صاحب کے پاس دیانتداری نہیں ہے، چھوڑ دیے. تو اتنی کڑی شروط ہوا کرتے تھے.
ایسی کسوٹی میں اتار دیتے کہ بھائی ایسا ہو تو ہی راوی عدل مانا جائے گا، ورنہ راوی عدل نہیں مانا جائے گا۔ تو پہلا کنڈیشن راوی کے متعلق، راوی عدل ہے کہ نہیں ہے، علم کی بحث ہے، راوی عدل ہے کہ نہیں ہے۔ اگر راوی جھوٹا نکلے حدیث ضعیف ہو جائے گی، اور جیسے ہی ضعیف ہوگی ضعیف کا ایک نام دے دیا جائے گا۔ اگر راوی کے تعلق سے جھوٹ تو ثابت نہیں، لیکن کسی دوسرے معاملے میں جھوٹ ثابت ہے، حدیثوں میں تو ثابت نہیں ہے، کسی دوسرے معاملے میں جھوٹ ثابت ہے، اس کی بھی روایت نہیں لی جائے گی۔ اس کے حفظ کو دیکھا جائے گا کہ یہ کیسے حفظ کیا کرتا تھا، اس کی حفظ میں کیسی پختگی تھی، اور اس کے حفظ کی ایکوریسی کیا ہے، حدیثوں کو یاد کرتا ہے تو کیسے سناتا ہے، حدیثوں کو یاد کرتا ہے تو کیسے لکھ کر محفوظ کرتا ہے، یہ سب دیکھا جائے گا۔ اب آپ پوچھیں گے بھئی ہزاروں راویاں ہیں، کیسے چیک کریں ہم؟ خوش ہو جائیے، اہل علم نے راویوں کی ڈکشنریز بنائی ہیں، راویوں کی ڈکشنریز بنائی ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ اب ڈکشنری کیسی ہوتی ہے؟ آپ کوئی لفظ دیکھنا چاہیں، ڈکشنری کھولتے ہیں، اسے ڈھونڈتے جاتے ہیں، لفظ پر پہنچتے ہیں تو اس کا معنی آپ کو اس کے سامنے مل جاتا ہے۔ اسی پیٹرن میں، اسی طرز میں اہل علم نے راویوں کی ڈکشنری بتائی۔ جیسے محمد بن ابراہیم التیمی ہو گئے، آپ میں جائیے چیک کیجئے، محمد نظر آئیں گے، اس کے بعد محمد بن ابراہیم وہ 100 نظر آئیں گے، اس میں سے تمیمی کون ہے وہ 100 نظر آئیں گے، اس میں سے بخاری کے راوی کون ہے، اور اس کے بعد جائیے تو آپ کو اہل علم بتائیں گے کہ یہ راوی ان کا یہ حفظ تھا، اور یہ قابل قبول ہیں کہ قابل قبول نہیں ہیں، ان کے اندر کمزوری تھی تو کہاں تھی۔ اس پر مستقل کتابیں قدیم زمانے سے اہل علم نے لکھا ہے۔ تو عزیز دوستو، تو راویوں کی جو ہمارے پاس تاریخ ہے، لگ بھگ 5 لاکھ لوگوں کی تاریخ ہمارے پاس محفوظ ہے، 5 لاکھ لوگوں کی تاریخ۔ صرف ایک محدث ہے جن کا نام ابن عساکر تھا، انہوں نے کتاب لکھی جس کا نام تاریخ دمشق، دمشق کی تاریخ۔ اب یہ تاریخ کی کتاب میں آپ کو دوسری باتیں نہیں ملے گی، صرف یہ معلوم ہوگا کہ فلاں راوی دمشق میں آئے، اس سال آئے اور اس سال باہر چلے گئے۔ دمشق میں اتنے محدثین موجود تھے، اور ساری دنیا میں کون کون آئے کون کون گئے پوری لسٹ نکال کر دے دیں گے، 80 والیومز میں ہے۔ ایسی مستقل کتاب لکھی گئی جس میں صرف راویوں کے تعلق سے بحثیں ہوتی ہیں، ڈیٹیلز آپ کو صرف راویوں کے تعلق سے ملے گی۔ تو یہ پہلا کنڈیشن ہے۔ پہلا کنڈیشن راوی عدل ہو، کیا ہو؟ عدل، کہیے کیا ہو؟ راوی عدل، یہ پہلا کنڈیشن۔ دوسرا کنڈیشن، راوی جس نے اس حدیث کی روایت کی وہ پختہ حافظہ رکھنے والا ہو، جس کی میموری اسٹرانگ ہو، اور جو بھی حدیث سنتا ہے، جسے بھی یاد کرتا ہے، اسے وہ بہترین انداز سے اس کی حفاظت کرتا ہے۔ اب وہ حفاظت 2 طریقے سے کر سکتا ہے، ایک آپ پھر اسے یاد کر لیں، نمبر 2 اپنے پاس اسے لکھ کر محفوظ رکھیں۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ محدثین میں دونوں قسم کے محدثین ہیں۔ بعض ایسے محدثین ہیں جنہوں نے پوری حدیثوں کے مجموعے کو یاد کر لیا، پورا علم ان کے سینے میں تھا، جیسے امام بخاری ہو گئے جن کو 2 لاکھ حدیثیں یاد تھی، امام ترمذی جن کو 3 لاکھ حدیثیں یاد تھی، امام دارقطنی کا تو یہ عالم ہے کہ کہتے ہیں ان لوگوں کو دیکھ کر جو حدیثیں گھڑتے ہیں، باطل فرقوں کو دیکھ کر کہتے ہیں کہ تم حدیث گھڑو یا کہ نہ گھڑو، یاد رکھو تم جو بھی گھڑو گے گھڑ نہیں پاؤ گے، کیونکہ جو بھی حدیثیں پہلے سے موجود ہیں پوری مجھے یاد ہے، کوئی ایکسٹرا ایڈیشن نہیں کر سکتے، جو بھی ہے پورے سینے میں کیا کرو گے، جو بھی آلریڈی اسٹاک موجود ہے پورا تو ہم نے یاد کر لیا ہے، ایکسٹرا ایڈیشن کی گنجائش نہیں۔ ایک مرتبہ ہوا ہے کہ ہارون رشید کے زمانے میں ایک بدعتی کو لایا گیا اور اس کی بدعت کی وجہ سے اسے قتل کرنے کا حکم دیا گیا۔ جب لوگ قتل کرنے جا رہے تھے تو اس بدعتی نے کہا کہ اگر مجھے قتل کر ڈالو گے تو ان 4000 حدیثوں کا کیا ہوگا، ان 4000 حدیثوں کا کیا ہوگا جنہیں میں نے گھڑ کر حدیثوں میں ملا دیا ہے، جنہیں میں نے لٹرلی کھڑا ہے
میں نے اپنی بات کہہ کے کہا کہ محمد رسول اللہ نے کہا، ان حدیثوں کو کیا کروں گا؟ تو ہارون رشید نے کہا کہ اے پگلے، یاد رکھ لے ہمارے پاس عبداللہ بن مبارک جیسے محدثین موجود ہیں جو دودھ کا دودھ پانی کا پانی کر دیں گے، تمہاری یہ دھمکی ہمیں کچھ بھی نقصان نہیں پہنچائے گی، اور اس کے بعد اس بدعتی کو ختم کر دیا گیا۔ تو ایسے لوگ عزیز دوستوں موجود تھے، ایسا ان کا حفظ تھا، پورے کا پورا علم ان کے دماغ میں موجود تھا، سینے میں موجود تھا۔ اور بعض محدثین ایسے بھی ہیں جو حدیثوں کو لکھ کر محفوظ کرتے ہیں، جن میں امام احمد بن حنبل مشہور ہے، وہ جتنا بھی یاد کرتے اتنا لکھ لیتے۔ اگر کوئی آدمی ان سے رجوع کرتا حدیث کے تعلق سے، کہتے کہ رک جاؤ، کتاب کھول کر روایت کرتے تھے۔ لوگ تعجب سے پوچھتے کہ آپ اتنے بڑے امام ہیں، کیا آپ حدیث یاد نہیں ہیں؟ کہتے ہیں کہ یاد ہے، ہم چاہتے ہیں کہ صحیح ڈھنگ سے انہیں بات سنائی جائے، صحیح سوچ سے بات سنائی جائے۔ تو بعضوں نے حفظ کیا، مکمل حفظ کیا، اور بعضوں نے لکھ کر اپنے پاس نسخے جمع کر لیے۔ تو دونوں حفظ مقبول ہیں، دونوں حفظ مقبول ہیں، لیکن یاد رکھ لیجئے جو آدمی لکھ کر یاد کرتا ہے اس کے لیے فوقیت ہے۔ اسی لیے آپ جا کر دیکھیں گے امام بخاری کے تعلق سے شریف میں ان معجموں میں آپ کو نظر آئے گا کہ امام بخاری کے تعلق سے محدثین کہتے ہیں جبل العلم، حفظ کے پہاڑ تھے۔ تو جو آدمی یاد کیا کرتا تھا اس کا زبردست مرتبہ ہوا کرتا تھا۔ تو دوسرا کنڈیشن یہ ہے کہ ان کا جو حفظ ہے وہ کیسے تھا۔ وہ حدیثیں سناتے تھے تو اس میں ان کے اندر کتنی احتیاطی برتتے تھے، اور کتنی صحیح انداز سے حدیث سناتے تھے، اور کتنا ان کے پاس ایکیوریسی تھا۔ یہ دوسری کنڈیشن چیک کریں گے۔ اب یہ ایکیوریسی کے لیے انہوں نے گریڈ کی تعیین کی۔ اگر کوئی راوی اس کا حفظ زیادہ پختہ نہیں لیکن ایوریج ہے تو اس کے لیے لکھیں گے یہ راوی صدوق تھا۔ صدوق ایک گریڈ ہے جو راوی کے حفظ کے مطابق، حفظ کے مناسبت سے ایک گریڈ ان سے دیا جاتا ہے۔ کسی کو لکھیں گے ثقہ، یعنی اس کے اندر 90% ایکیوریسی تھی۔ کسی کے تعلق سے لکھیں گے ثقۃ الثقہ، اس کے اندر 95% ایکیوریسی تھی۔ کسی کے تعلق سے کہیں گے کہ لین الحدیث، یعنی جسٹ پاس نہیں، بس بعض لوگوں نے اسے کمزور میں مانا ہے۔ کسی کے تعلق سے کہیں گے کہ یہ صاحب تو اچھے پختہ حافظ والے ہیں، لیکن ان کے زمانے میں ایک حادثہ پیش آیا، اس حادثے کے بعد ان کا حفظ چلا گیا۔ جیسے عبداللہ بن لہیع کے تعلق سے ہم سنتے ہیں، عبداللہ بن لہیع ایک راوی تھے، مصر سے ان کا تعلق تھا، بہت ہی زبردست عالم تھے، لیکن ہوا ہے کہ ان کی لائبریری جل گئی، ان کی پوری لائبریری جل گئی۔ جیسے ہی لائبریری جل گئی، اس کے بعد سے انہوں نے جتنی بھی روایتیں سنائی پوری کی پوری ضعیف مانی گئی، پوری کی پوری ضعیف مانی گئی، اور اس کے بعد یہ راوی کو لوگوں نے ضعیف قرار دیا، اور یہ ساتھ ساتھ کہہ دیا کہ اگر عبداللہ بن لہیع سے عبداللہ بن مبارک روایت کریں، عبداللہ بن وہب روایت کریں تو روایت صحیح ہے۔ وہ کیسے بھائی؟ کیونکہ عبداللہ بن مبارک، عبداللہ بن وہب کو یہ تاریخ معلوم ہے کہ کب ان کی لائبریری جلی، اور لائبریری جلنے کے بعد کی روایتیں اور اس سے پہلے کی روایتوں میں عبداللہ بن مبارک، عبداللہ بن وہب کو علم تھا، دوسروں کا علم نہیں تھا، تو ان سے اگر روایت آئے تو لے سکتے ہیں۔ تو اس طریقے سے عزیز دوستو راوی کے حفظ کی ایکیوریسی کے مطابق انہیں گریڈز دیے جاتے تھے، اور آپ ایک گریڈ دیکھتے ہی سمجھ جائیں گے کہ اس کی کتنی ایکیوریسی ہے اور کتنی اس کی پختگی ہے۔ گریڈز ہیں، یہ گریڈز آپ کو 15 سے 20 سے زیادہ ہیں، اور گریڈز کے حساب سے راویوں کے طبقے لگ بھگ 25 سے زیادہ ان کے سٹیجز ہیں۔ بہرحال یہ بہت ڈیپ کی باتیں ہیں، میں آپ کو مختصر بتاتے ہوئے جا رہا ہوں۔ تو دوسرا کنڈیشن یہ ہے کہ راوی کا حفظ پختہ ہو، راوی کا حفظ پختہ ہو، یہ دوسرا کنڈیشن۔ تیسری چیز یہ، اب پہلے دو کنڈیشن کو دیکھیے آپ، راوی سے جڑے کہ راوی عدل ہو، نمبر 2 اس کا پختہ حافظہ ہو۔ اب تیسرا کنڈیشن اہل علم نے کہا کہ یہ جو چین ہے، جیسے آپ نے سنا امام بخاری نے امام سعید الانصاری سے سنا، سعید الانصاری نے امام محمد ابراہیم التیمی سے سنا، محمد ابراہیم التیمی نے علقمہ بن وقاص سے سنا، علقمہ بن وقاص نے کس سے سنا؟ عمر بن خطاب۔ یہ چین ہے۔ تیسرا کنڈیشن اہل علم نے لگایا کہ یہ چین کہیں بھی ٹوٹی ہوئی نہ ہو، چین کہیں بھی ٹوٹی ہوئی نہ ہو۔ اگر چین ٹوٹ جائے
تو اس حدیث کو منقطع حدیث کہتے ہیں اور غیر مقبول ہے، ضعیف قرار پائے گی، چین کہیں بھی ٹوٹی نہ ہو۔ اب آپ پوچھیں گے کہ بھائی کیسے معلوم؟ اب ہم کو کیا معلوم کہ امام بخاری سعید انصاری سے ملے کہ نہیں ملے، ان سے لیے کہ نہیں لیے؟ ہو سکتا ہے کوئی آدمی اپنے طور سے ایک آدمی کو داخل کر دے۔ عزیز دوستو جان رکھیے ممکن نہیں ہے، کھیل مزاح نہیں ہے۔ اہل علم نے نہ کہ صرف راویوں کی زندگی نقل کی، بلکہ وہ کن کن بستیوں میں داخل ہوئے اور ان کے کون کون استاد تھے، کن کن سے انہوں نے روایتیں سنی اور کب یہ وفات پائے، پوری تفصیل جانتے ہیں، یہ پوری تفصیل جانتے ہیں۔ اور یہاں تک امام بخاری نے کنڈیشن لگا دیا کہ ایک راوی اگر دوسرے راوی سے روایت کرتا ہے، دونوں کا ملاقات ہونا ضروری ہے، کبھی اپنی زندگی میں انہوں نے ملاقات کیا ہو یہ ثابت ہونا ضروری ہے۔ تو اہل علم کے پاس بڑے بڑے کنڈیشنز ہیں، ان کنڈیشنز میں چل کر انہیں معلوم ہو جاتا ہے کہ ایک راوی دوسرے راوی سے لیتا ہے تو ملا ہے کہ نہیں ملا ہے، ان سے کیسے لیا ہے، اور لینے کے بھی اہل علم نے طریقے متعین کیے ہیں۔ اگر وہ راوی ان کے شیخ بیٹھ کر سنا رہے تھے اور طلبہ میں بیٹھ کر وہ سن رہے تھے تو کہا جائے گا حدثنا، حدثنی، سمعت، اخبرنا، اخبرنی، یہ الفاظ جسے کہتے ہیں صیغ التحمل، کون سے الفاظ سے کیسی روایت کریں، پوری تفصیل موجود ہے۔ تو کوئی آدمی آگے پیچھے کا آدمی اس چین میں داخل نہیں ہو سکتا، یہ چین گویا کہ مضبوط دیوار ہے، اس میں آرا غرا داخل ہو نہیں سکتا۔ اور اہل علم میں ایسے ماہر لوگ پیدا ہوئے کہ راویوں کو دیکھ کے ہی پہچان لیتے تھے کہ یہ فلاں آدمی سے ملا ہوگا کہ نہیں ملا ہوگا، یہ اس کے استاد میں داخل ہے کہ نہیں ہے۔ تو اب یہاں پر کتابوں کا ایک سلسلہ شروع ہوا مشیخہ، المشیخہ کے نام سے، یعنی فلاں مشہور راوی ہے تو ان کے کون کون استاد ہیں، ان کے نام نقل کر دیے گئے اور ان کی کتابیں لکھی گئی۔ تو چین کی چیکنگ میں یہ ڈس کنیکشن میں اہل علم نے زیادہ زور دیا اور بڑی آسانی سے پتہ کر لیتے ہیں کہ ایک دوسرے سے ملے ہے کہ نہیں ملے، ایک دوسرے سے روایت ہوئی کہ نہیں ہوئی۔ اب مثال کے طور پر اب ہم نے جو آپ کے سامنے چین بتایا اس میں سے محمد بن ابراہیم نے کس سے روایت کیا ہے؟ علقمہ بن وقاص سے روایت۔ اب علقمہ بن وقاص سے محمد بن ابراہیم کی ملاقات ہے کہ نہیں، کسے معلوم ہے؟ اب جائیے کتاب میں معلوم ہو جائے گا کہ محمد بن ابراہیم نے کن کن استادوں سے روایت کیا، ان کی استادوں کی لسٹ مل جائے گی، اس میں آپ چیک کیجئے علقمہ بن وقاص ہوں گے، اور علقمہ بن وقاص کس سن میں وفات پائے اور محمد بن ابراہیم کس سن میں وفات پائے، کن بستیوں سے ان کا تعلق تھا اور یہ ان سے ملے تو کیسے ملے، پوری تفصیل آپ کو مل جائے گی۔ تو یہ چین چیکنگ کے لیے ہمارے پاس مضبوط وسائل ہیں، سبحان اللہ۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اللہ رب العزت نے اس دین کی عجیب و غریب حفاظت کی، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے اس قرآن کو نازل کیا اور ہمیں اس کی حفاظت کرنے والا، عجیب و غریب حفاظت۔ عزیز دوست، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے کہ نہیں کیا، یہ قول نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے کہ نہیں ہے، اسے جاننے کے لیے آپ دیکھیے کیسے کیسے کڑے کنڈیشنز اور اس کے پیچھے کیسی محنت، اللہ اکبر، کیسی محنت ہے محدثین کی، آج بھی محنتیں جاری ہیں، آج بھی لوگ کتاب لکھ رہے ہیں، یہ سلسلہ قیامت تک جاری رہے گا۔ تو عزیز دوستوں میں بتا رہا تھا تیسرا کنڈیشن یہ ہے کہ چین ڈسکنیکٹڈ نہ ہو، ٹوٹی ہوئی نہ ہو، سند کہیں پر بھی منقطع نہ ہو، اور اسے چیک کرنے کے لیے بڑے بڑے کنڈیشنز ہیں، آپ پھر کبھی ہم موقع ملے تو اس میں تفصیل سے گفتگو کریں گے۔ کنڈیشن نمبر 4، روایت حدیث شاذ نہ ہو، کیا نہ ہو؟ شاذ نہ ہو۔ کیا مطلب شاذ کا؟ شاذ حدیث اس حدیث کو کہتے ہیں جس کے راوی نے اس سے زیادہ پختہ محدثین، اس سے زیادہ مضبوط حفظ رکھنے والوں کی مخالفت کی۔ مثال کے طور پر اب سنیے کہ سعید بن انصاری، سعید الانصاری کے تعلق سے آپ نے سنا، ان کے کئی شاگرد تھے، ان میں سے امام بخاری ایک شاگرد تھے۔ اب سعید الانصاری کے 100 شاگرد تھے اور سعید الانصاری نے روایت سنائی، اور اس روایت میں انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حج کے لیے مکہ گئے تو 17 دن تھے۔
اب سعید الانصاری سے جتنے بھی لوگوں نے روایت کیا سب نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں 17 دن تھے 17 دن تھے 17 دن تھے. ایک راوی نکل آیا جو دوسروں کے مقابلے میں کمزور ہے, ان کے مقابلے کا نہیں ہے, وہ گریڈ والا نہیں ہے جس کے تعلق سے آپ نے سنا, وہ مرتبے والا نہیں, کمزور ہے. آتا ہے کہتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف مکے میں 10 دن تھے. تو اب کیا ہو گیا, ایک کمزور راوی مضبوط راویوں کی مخالفت کر رہا ہے, اور یہ جو 17 کہا ہے یہ کہنے والی جماعت ہے, بڑے تعداد کے لوگ ہیں. اب ایک اکیلا نکل آیا اور یہ مخالفت کرتا ہے تو اس کی بات نہیں لی جائے گی, اس کی روایت کو شاذ روایت کہیں گے. اس کی روایت کیا کہیں گے, شاذ روایت کہیں گے. اب شاذ کی کئی قسمیں ہیں, اب اس کی بڑی تفصیل ہے جس میں ہم جانا نہیں چاہتے. یہی مختصر سمجھ لیجئے, پہلے سے کمزور راوی ہے, پہلے سے اس کا درجہ وہ درجہ نہیں جو بڑے محدثین کا ہے. یہ درجے والا آدمی اٹھتا ہے, اٹھ کر بڑے درجے والے کی مخالفت کرتا ہے. اس نے کہا 17 تو اس نے کہا 10. نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں داخل ہو 10 دن تھے. بھائی دوسرے 17 کہہ رہے ہیں, کہہ رہا ہے کہ نہیں 10 تو ہم کہیں گے کہ بھائی دیکھو تم سے بڑے بڑے محدثین ہیں, انہوں نے 17 کہا ہے اور ان کے حفظ کا اس کی پختگی, اس کی ایکوریسی ہم کو معلوم ہے, تو اب تم جو کہہ رہے ہو یہ بات ہم قابل قبول نہیں, تمہاری روایت شاذ کہتے ہیں. اس کو کہتے ہیں شاذ. حدیث کیا نہ ہو, شاذ نہ ہو, شاذ نہ ہو. یہ چوتھا شرط ہے. پانچواں شرط, حدیث کے اندر کسی بھی قسم کی علت نہ ہو. علت کا معنی کمزوری نہ ہو, اور ہم بھی ہماری اردو میں استعمال کرتے ہیں فلاں کو علت ہو گئی یعنی بیماری ہو گئی. یعنی حدیث کے اندر سند میں یا پھر متن میں کہیں پر بھی کسی بھی قسم کی علت نہ ہو, کسی بھی قسم کی بیماری. اور یاد رکھ لیجیے فن حدیث میں سب سے مشکل ترین علم ہے علم العلل. سب سے مشکل ترین علم کیا ہے, علم العلل. اس کے محدثین ختم ہو گئے, آج دنیا میں اس کا کوئی ماہر نہیں ہے. اور کہا جاتا ہے کہ امام دارقطنی کے بعد یہ علم ختم ہو گیا. امام دارقطنی کے بعد علم العلل ختم ہو گیا. علم العلل کیا ہے, حدیث میں کہاں کمزوری ہے چیک کرنا, کوئی معمولی چیز نہیں ہے. کسی بھی قسم کی علت, آپ کہیں گے کہ بھائی شاذ بھی تو علت ہے نا, شاذ بھی تو کمزوری ہے. اگر راوی اس کے اندر حفظ کی کمزوری پایا جائے حفظ میں, کیا وہ علت ہے, لیکن یہ علت سب کو معلوم ہے, یہ علتیں سب جانتے ہیں, کوئی بڑی بات نہیں ہے. لیکن بعض علتیں ہوتے ہیں جنہیں صرف ماہرین پہچان سکتے ہیں, ہر آدمی کی بس کی بات. جیسے کہا جاتا ہے کہ امام مسلم جو امام بخاری کے شاگرد تھے, امام بخاری کے امام مسلم شاگرد تھے, امام بخاری سے انہوں نے پورا علم سیکھا. امام مسلم تو اپنی زندگی کے آخری حصے میں جب امام بخاری پہنچے تو امام مسلم نے کیا کیا, وہ امام بخاری کے حلقے میں آنا چھوڑ دیے اور اس کے بعد گئے اپنا حلقہ بنا لیا, اور اس کے بعد انہوں نے حدیثوں کو جمع کرنا شروع کیا. ایک مرتبہ امام بخاری سے ان کی ملاقات ہوئی تو امام بخاری سے امام مسلم نے کہا کہ میرے پاس فلاں حدیث کی ایسی مضبوط سند ہے, فلاں متن کا ایسا مضبوط سند ہے کہ ہو سکتا ہے آپ کے پاس بھی نہ ہو. انہوں نے کہا بڑی بات کہی, امام بخاری کے پاس یہ بات کافی مشکل ہے. تو امام بخاری نے کہا بتاؤ تو آنسر. امام بخاری نے سند دیکھا اور حدیث متن دیکھا, سند دیکھا, کہا کہ اللہ کی قسم اس میں 3 زبردست علل ہیں, اللہ کی قسم اس میں 3 زبردست علل ہیں جو کہ میں تمہیں بتانے والا نہیں, جاؤ تلاش کر لو. امام مسلم بے قرار ہو گئے, اب ادھر گئے ادھر گئے. دوسرے دن آئے, آگے کہنے لگے استاد بتائیے, بتایا نہیں. پھر گئے پھر آئے, یہاں تک کہ محدثین کہتے ہیں کہ پیر پکڑ کے چومنے لگے. کہا کہ یا استاد الاساتذہ, استادوں کے استاد, اللہ کے لیے بتا دیجیے کہ علل اس میں کیا ہے. تو امام بخاری نے کہا کہ جان لو کہ پہلی علت اس میں یہ ہے, دوسری علت اس میں یہ ہے, تیسری علت اس میں یہ ہے. تو تینوں علتوں کو بتایا. اس کے بعد امام مسلم نے کہا کہ جب تک آپ زندہ رہیں گے میں درس نہیں دوں گا, آپ کے بعد ہی پر عوام لگا. تو ان کے وفات کے بعد 10 سال وہ زندہ رہے اور انہوں نے اپنی مشہور کتاب صحیح مسلم جمع کی.
جو کافی زبردست کتاب مانی جاتی ہے. تو عزیز دوستو امام مسلم جیسے امام کو معلوم نہیں ہوا کہ علتیں کیا ہے، تو اسی لیے کہا جاتا ہے کہ یہ علم ختم ہو گیا. اور امام دارقطنی اس کے آخری امام تھے، ان کی مشہور کتاب ہے شرح العلل، اس کے بعد سے علم ختم ہو گیا. تو یہ 5 کنڈیشنز ہیں عزیز دوستو. پہلا کنڈیشن کیا ہے؟ راوی کیا ہو؟ عدل ہو. دوسرا کنڈیشن کیا ہے؟ حافظ. ہاں اسے کیا کہتے ہیں؟ اس کے لیے عربی لفظ لکھ لیجیے تام الضبط. تام الضبط، تام الضبط انگلش میں لکھیے تام الضبط. دوسرا کنڈیشن تام الضبط. تیسرا کنڈیشن متصل السند، سند ڈسکنیکٹ نہ ہو کہیں پر بھی. چوتھا کنڈیشن حدیث شاذ نہ ہو. پانچواں کنڈیشن حدیث میں علت نہ ہو. پہلے کے 3 کنڈیشنز ہونے چاہیے، آخری کے 2 کنڈیشنز نہیں ہونی چاہیے. پہلے کے 2 کنڈیشنز راوی سے تعلق رکھتے ہیں، اس کے بعد کے 3 کنڈیشنز سند سے تعلق رکھتے ہیں، ہے نا. یاد رکھ لیجیے اگر کسی بھی حدیث میں 5 کنڈیشنز پورے ہو جائیں تو وہ حدیث صحیح حدیث کہلوائے گی. وہ حدیث کیا کہلوائے گی؟ صحیح حدیث کہلوائے گی. اب جب حدیث صحیح ہو جائے تو قابل عمل ہے، اس پر ہم عمل کرتے ہیں. قابل عمل حدیث ہے، مقبول حدیث. 5 کنڈیشن دہرائیے: راوی عادل ہو، تام الضبط ہو، سند میں ڈسکنیکشن نہ ہو، متصل السند ہو، شاذ نہ ہو، علت نہ ہو. سند میں یہ 5 کنڈیشنز ہیں. اب اللہ کے لیے کنڈیشن آپ جان لیے فوراً آپ محدث ہرگز مت بن جائیے، کیونکہ اس کے پیچھے بہت سارے کام ہیں. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ محدث وہ آدمی بنتا ہے جس کے بال سفید ہو جائے، تب جا کے وہ حدیث صحیح ہے حدیث ضعیف ہے کہہ سکتا ہے. آپ کو اپنے کنڈیشنز بتائیں تاکہ اس کے تعلق سے آپ کو علم ہو. آپ کو اگر کوئی بتائے حدیث صحیح ہے تو پوچھیں کہ بھائی کس نے صحیح کہا ہے. اگر اس نے کہا کہ میں صحیح کہتا ہوں تو کہیے کہ معاف کرنا، شاید آپ کچھ ہو گیا ہے. کیونکہ کنڈیشن بڑے کٹھن کنڈیشنز ہیں، 5 کنڈیشنز کا پورا ہونا ضروری ہے. تو ایک کسی بھی حدیث کو صحیح حدیث قرار دینے کے لیے کوئی آسان کھیل نہیں ہے، بچوں کا کھیل نہیں ہے. اس کے لیے آدمی کو اپنی پوری زندگی لگانی پڑتی ہے، پوری زندگی لگانی پڑتی ہے. اور آسان ہے، آدمی اس کے لیے ٹھان لے، ہمت افزائی ہو اس کی، اور اس میدان میں چل نکلے. ضرور ہو سکتا ہے، کیوں نہیں ہو سکتا، لیکن وقت دینا پڑے گا. وقت دینا پڑے گا، اس علم کو گہرائی کے ساتھ جاننا پڑے گا. تب جا کے حدیث کو صحیح قرار دے سکتا ہے، ضعیف قرار دے سکتا ہے. تو حدیث کو صحیح ضعیف قرار دینا ایک مستقل چیز ہے جسے آدمی محنتوں کے بعد، اللہ کی توفیق کے بعد، اللہ دعاؤں کے بعد اگر اللہ چاہے تو اس مرتبے کو پہنچتا ہے. اور جب یہ مرتبے پہنچتا ہے اسی کو محدث کہتے ہیں. محدث کس کو کہتے ہیں؟ جو صحیح ضعیف پر نظر رکھتا ہے، حدیثوں کو صحیح ضعیف قرار دینے کا ملکہ رکھتا ہے اپنے اندر. اسی کو محدث کہتے ہیں، اسی کو محدث کہتے ہیں. تو عزیز دوستو یہ 5 کنڈیشنز. اب دیکھ لیجئے یہ 5 کنڈیشنز پورے ہوں تو حدیث صحیح ہے. اگر کہیں پر بھی کچھ نہ کچھ خامی نکل آئے تو حدیث کیا بن جائے گی؟ ضعیف بن جائے گی. ضعیف حدیث کی 300 قسمیں ہیں. ضعیف حدیث کی کتنے ہیں؟ کیسے 300 قسمیں بن گئی؟ اب دیکھیے آپ، اگر راوی عدل نہ ہو، راوی عدل نہ ہو، عدل راوی کون ہے؟ جس کے اندر دیانتداری اور بااخلاق ہو. اگر راوی عدل نہ ہو تو دیکھیں گے خامی کہاں ہے. اگر راوی کے اندر دیانتداری میں کمی ہے، کیسے چیک کریں گے؟ اس نے جھوٹ کہا ہے تو اس حدیث کو کہیں گے منکر حدیث. اگر راوی نے حدیث کو کھڑا ہے اس حدیث کو کہیں گے موضوع. تو ایک ایک خامی کے بعد ایک ایک نام دیا جائے. اگر راوی کی جو حفظ کی ایکوریسی ہے اس میں کمزور ہے تو اس حدیث کو نام دیا جائے گا حدیث مقبول، حدیث
لا يحتج به، لا بأس به، یہ سب اہل علم کے گریڈز ہیں. تو ایک ایک کمزوری کے مطابق ایک ایک نام. اب دیکھیے اگر چین ٹوٹی ہوئی ہے تو محدثین دیکھیں گے چین کہاں ٹوٹی ہوئی ہے. چین شروع میں ٹوٹی ہوئی ہے تو اس حدیث کو مرسل کہیں گے. چین آخری میں ٹوٹی ہوئی ہے تو اسے کہیں گے معلق. اگر چین کہیں بیچ میں ٹوٹی ہوئی تو منقطع. اگر بیچ میں ڈسکنیکشن دو راویوں کی وجہ سے ہوا، دو راوی مسنگ ہیں، تو اس حدیث کو کہیں گے معول. یہ سب ضعیف کے قسمیں ہیں، یہ سب ضعیف کے قسمیں. ایک ایک کمزوری کو ایک ایک نام، اس لیے 300 قسمیں اس کی. اور جیسے ہی اس ضعیف حدیث کی قسم آپ سنیں گے تو فوراً پہچان لیں گے کہ کہاں کمزوری ہے. اگر کہا گیا کہ حدیث موضوع ہے تو کون سا کنڈیشن مارک کھا رہا ہے؟ پہلا کنڈیشن. اگر حدیث مقطوع ڈسکنیکٹڈ کہا گیا کون سا کنڈیشن مارک کھا رہا ہے؟ حدیث کے تعلق سے کہا ہے حدیث معلول، علت والی حدیث، تو اس ڈھنگ سے 300 قسم نکلاتی ہے. اور 300 قسم کی بیماریاں حدیث کو ہو سکتی ہیں، اور ہر بیماری کی لکھنا محدثین نے مقرر کر دیا تاکہ بعد میں آنے والوں کو دیکھ دیکھ پہچان لے کہ کہاں کمزوری ہے نا. آپ کے لیے پورا ریسرچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، پہلے سے انہوں نے کر دیا ہے. اب دیکھیں حدیث منکر ہے، معلوم ہے بھائی راوی مسئلہ. تو یہ اہل علم نے محدثین نے کام کو بہت آسان کر دیا ہے. حدیث آج ہمارے لیے بہت آسان ہے نا، بہت ہی آسان ہے. آج کل تو اس کے ایپس آ گئے، ڈالے اور فوراً فتویٰ دینا شروع کر دیے، ڈالے حدیث نکالے فوراً فتویٰ. یہ یہاں تک معاملہ پہنچ گیا ہے. جب ایک حدیث کے تہہ تک پہنچنے کے لیے محدثین کو کئی مہینے صرف کرنے پڑتے ہیں. انہوں نے اتنی محنت کی کہ اب ہمارے لیے کیا ہے، بالکل معاملہ آسان ہو گیا ہے، بہت آسان ہو گیا. ورنہ اتنا آسان نہیں تھا اتنا آسان نہیں تھا. آپ جو آج جو ایپس میں آتے ہیں وہ ایپس میں تھوڑی اس میں انہوں نے کچھ ایڈ کیا، پہلے سے کتابیں ہیں اسے انہوں نے پروگرام کیا ہے، بس پہلے سے لکھی ہوئی کتابیں ہیں اسے انہوں نے ایک ایپ کی شکل میں ڈال دیا ہے. یہ ایپ بنانے والے کا کمال نہیں ہے، پہلے جو اس جیسی کتاب لکھی ان کا کمال ہے. اب کیسی کام، سبحان اللہ. یہ کتاب ہے تحفۃ الاشراف، بڑی کتاب ہے. یہ کتاب کی خوبی کیا ہے؟ حدیث کا سٹارٹنگ آپ کو یاد ہے، حدیث کہاں نکال سکتے ہیں آپ. ایسی کتابیں لکھی ہیں، عجیب و غریب کتابیں لکھی ہیں، زیادہ تفصیل جانے کا موقع نہیں. تو عزیز دوستو، جتنی بھی ضعیف روایتیں ہیں اور ہر ضعیف روایت کا نام ہے، اور نام دیکھتے ہی سنتے ہی آپ پہچان لے سکتے ہیں کہ کمزوری کہاں ہے. ٹھیک ہے، اب دیکھیے حدیث کی 5 قسمیں ہیں. لکھ لیجئے، حدیث کی 5 قسمیں ہیں. پہلا قسم حدیث صحیح لذاتی، حدیث صحیح لذاتی، حدیث صحیح لذاتی. یہ پہلا، حدیث صحیح لذاتی پہلا. نمبر 2 حدیث صحیح لغیرہ. نمبر 3 حدیث حسن لذاته. نمبر 3 حدیث حسن لذاته. نمبر 4 حدیث حسن لغیرہ. نمبر 4 حدیث حسن لغیرہ. نمبر 5 ضعیف. 5 قسمیں، حدیث صحیح لذاتی. نمبر 2 حدیث صحیح لغیرہ. نمبر 3 حدیث حسن لذاتی. نمبر 4 حدیث حسن لغیرہ. نمبر 5 صحیح. یہ 5 قسموں میں پہلے کے 4 مقبول ہیں، عمل کرنے کے قابل ہیں، اور آخری ضعیف یہ قابل عمل نہیں ہے، یہ قابل عمل نہیں ہے. حدیث صحیح لذاتی کا معنی کیا؟ جس میں 5 کنڈیشنز پورے ہوتے ہیں. حدیث صحیح لغیری کا معنی کیا ہے؟ حدیث صحیح لغیری کو سمجھنے کے لیے حسن لذاتی سمجھنا ضروری ہے. یہ ایک حدیث حسن اس وقت ہوتی ہے جس میں کنڈیشن نمبر 2 کون سا کنڈیشن؟ حفظ کا.
اس میں راوی پختہ حافظ نہ ہو، اس کا گریڈ آپ سمجھیں کہ 60% 70% ہے، تو اس حدیث کو حسن کہیں گے. سمجھا؟ 90% ہے 95% ہے تو اسے کہیں گے ثقہ ثقہ ثقہ. یہ حدیث صحیح لذاتی ہے. حدیث حسن کب بنتی ہے؟ پورے کنڈیشنز پورے ہوں. لیکن دوسرا کنڈیشن اگر تھوڑا کم ہو تو اس حدیث کو حسن کہیں گے. دوسرا کنڈیشن اس کے اندر حفظ کی پختگی میں تھوڑا کم ہو تو اسے کہیں گے حسن. اچھا، ایک حدیث آئی جو حسن ہے، حسن ہے. اب اس جیسی بہت ساری حدیثیں ہیں. حسن حدیث ہے، حسن جیسی بہت ساری حدیثیں. ان تمام حدیث کو جوڑ کر کہیں گے صحیح لغیرہ. ان تمام حدیثوں کو جوڑ کر کہیں گے صحیح لغیرہ. لغیرہ اس لیے کہتے ہیں کہ وہ صحیح ہے دوسروں کی وجہ سے. وہ صحیح ہے دوسروں کی وجہ سے. ایک حدیث جس میں راوی کا حفظ بہت ہی کمزور ہے، 40% ہے، لیکن ہے صدوق ہے مثلا، ایسے راوی کی روایت ضعیف قرار پائے گی. لیکن اس جیسی بہت ساری روایتیں ہیں، انہیں آپ جوڑیں گے تو معلوم ہوتا ہے کہ ضرور شریعت کا حصہ ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ضرور کہا ہے. تو اس قسم کی روایتوں کہیں گے حسن لغیرہ. حسن لغیرہ یعنی وہ حسن ہے دوسروں کی وجہ سے. حسن ہے دوسروں کی وجہ سے، دوسری روایتوں کی وجہ سے، دوسرے سند کی وجہ سے. سارے ضعیف ہیں تو ضعیف، سارے ضعیف ہیں تو ضعیف نہیں. اس میں آپ گریڈ ہیں، ضعیف تو کئی قسمیں ہیں ضعیف کی، کون سی ضعیف بتا رہے ہیں نا. اب ہمارے پاس جو موضوع بحث ہے وہ ہے دوسرے کنڈیشن میں کمزوری زیادہ کم ہو. ایسی صورت میں جوڑیں گے تو حدیث حسن لغیرہ. اگر آپ راوی کو جھوٹا ہے تو ایسی بہت ساری جھوٹی روایتیں ملی تو یقین ہوگا کہ روایت جھوٹی ہے نا. یقین ہوگا کہ روایت جھوٹی ہے، اب اس میں کوئی بحث ہی نہیں. لیکن بات وہاں نہیں ہے، بات یہاں ہے کہ دوسری کنڈیشن میں جہاں حفظ کی کمزوری بہت کم ہے، بہت کم ہے، راوی 40% کا ہے، 50% کا ہے، جسے محدثین عام طور پر نہیں مانتے، ایسے قسم کی روایتیں جمع ہوتی ہیں. ان روایتوں کو جوڑ کر کہتے ہیں حسن لغیرہ. اب راوی ضعیف ہے، سند کہیں ٹوٹی ہوئی ہے، روایت شاذ ہے، علت ہے، تو وہ تو ضعیف ہے، قابل قبول نہیں. سمجھا؟ تو صحیح لذاتی، صحیح لغیرہ، حسن لذاتی، حسن لغیرہ، ضعیف. یہ پہلے کے 4 قسمیں مقبول ہیں اور آخری قسم ضعیف غیر مقبول ہے. لیکن آپ عام طور پر سنیں گے کہ ضعیف روایت پر عمل ہو سکتا ہے اگر وہ فضائل میں ہو. تو ضعیف روایتوں میں عمل ہو سکتا ہے اگر اس حدیث کا سبجیکٹ فضائل ہے، مسائل نہیں. فضائل ہے کیا مطلب؟ فضیلت کا، جس کے اندر کوئی امپورٹنس بتایا گیا ہو کہ بھائی آپ لا الہ الا اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ کہیں گے تو آپ کو جنت میں ایک درخت آپ کے لیے گڑھا جائے گا. ہر عمل کے لیے فضیلت، یہ کریں گے تو آپ کو ملے گا، یہ کریں گے تو آپ کو ملے گا. اسے کہتے ہیں فضیلت، اسے کہتے ہیں فضیلت. جیسے رمضان کے بعد کے 6 روزے آدمی رکھے گا تو اس کے لیے فضیلت کیا ہے؟ ہاں 1 سال روزہ رکھنے کے برابر، 1 سال روزہ رکھنے کے برابر ہے نا. اسی کو فضیلت کہتے ہیں. اس کی جمع آتی ہے فضائل. تو کہتے یہ ہیں کہ ضعیف روایت اگر فضائل میں ہے تو اس روایت کو لیا جا سکتا ہے. لیکن یاد رکھ لیجیے عزیز دوستو، یہ کوئی متفق علیہ بات نہیں ہے، یہ کوئی متفق علیہ بات نہیں. اکثر بیشتر محدثین نے کہا کہ جب بات ضعیف کی ہوگی ختم، سبجیکٹ سے باہر نہیں لیتے ہم سے. اور سلف الصالحین کے جو محدثین گزرے ہیں ان کے پاس یہی طریقہ ہے، ان کے پاس یہی طریقہ ہے. اب امام احمد بن حنبل کا ایک مشہور قول ہے جس میں امام احمد بن حنبل کہتے ہیں کہ اگر حدیث ضعیف بھی ہو فضائل میں ہو تو ہم لے لیتے ہیں. امام احمد بن حنبل کا قول ہے کہ اگر حدیث ضعیف بھی ہو، اگر اس کا تعلق فضائل سے ہو، جنت کی بشارت سنانے سے ہو، جہنم سے ڈرانے سے ہو، اس قسم کی سبجیکٹ میں وہ حدیث آئی ہے تو ہم اس حدیث کو لے لیتے ہیں. امام احمد بن حنبل نے کہا. لیکن یاد رکھیے عزیز دوستو، جو
سلف الصالحین کے محدثین ہیں قدیم زمانے میں حسن کو بھی ضعیف شمار کرتے تھے، حسن کو بھی ضعیف شمار کرتے تھے. تو امام احمد بن حنبل نے اصل میں حسن کے تعلق سے کہا، بعد میں آنے والے محدثین نے اسے چھانٹا پرکھا اور بتایا کہ امام احمد بن حنبل اصل میں جب حسن کہتے ہیں تو اسے مراد ضعیف کہتے ہیں تو اسے مراد حسن ہے، اور بالکل کمزور حدیث کو تو انہوں نے بالکل اسلام سے ہی نکال دیا ہے، دوسری ان کے اقوال سے بات معلوم ہوتی ہے. تو سلف الصالحین کے محدثین اور بعد میں آنے والے بڑے بڑے محدثین نے یہ کنڈیشن کو نہیں مانا کہ ضعیف اگر فضائل میں ہے تو قبول کر سکتے ہیں. اور بعض محدثین نے کہا کہ اگر ضعیف اس کے اندر 3 کنڈیشنز پورے ہوں تو قبول کر سکتے ہیں. 3 کنڈیشنز پورے ہوں تو اسے ہم قبول کر سکتے ہیں. پہلا کنڈیشن، پہلا شرط انہوں نے لگایا کہ اگر حدیث زیادہ کمزور نہیں، حدیث زیادہ کمزور نہیں، یعنی اس قسم کی حدیثوں کو جوڑ کر اسے کھینچ کر حسن غیری کے درجے تک لا سکتے ہیں، اس قسم کی حدیث ہے زیادہ کمزور نہیں، اس کا راوی کوئی جھوٹا نہیں، موضوع حدیث نہیں، منکر حدیث نہیں، منقطع حدیث نہیں ہے نا، شاذ حدیث نہیں، معلول حدیث، ایسی حدیث نہیں، کمزوری میں تھوڑی زیادتی ہے، کمزوری ہے اس میں. اگر اسے ایسے ہی چھوڑ دیا جائے تو کمزوری مانی جائے گی. تو حدیث زیادہ کمزور نہ ہو، حدیث زیادہ کمزور نہ ہو. نمبر 2، یہ پہلا کنڈیشن. نمبر 2، اس حدیث میں جو بات بتائی گئی ہے، اس حدیث میں جو بات بتائی گئی ہے، جو فضیلت سنائی گئی ہے، چاہے جو بھی ہو، وہ دوسری صحیح حدیثوں سے، قرآن کی آیتوں سے پہلے سے ثابت ہو. سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ دوسری جو روایت میں جو بات بتائی گئی، جو سبجیکٹ اس حدیث کا ہے، یہ سبجیکٹ آپ کو دوسرے صحیح حدیثوں میں مل رہا ہے. مثال کے طور پر سمجھیے کہ تراویح کے فضائل ہے نا، تراویح کے فضائل آپ پڑھتے ہیں تو قیام اللیل کی فضیلت آپ سنتے ہیں، تو اس تعلق سے حدیث آئی چکے ضعیف ہے، لیکن سبجیکٹ اس کا کیا قیام اللیل کا ہے، اور اس سبجیکٹ پر دوسری صحیح حدیثیں موجود ہیں، بخاری مسلم کی حدیثیں موجود ہیں، اور یہ روایت آئی اور اس روایت کو ہم نے ایز اے سپورٹر استعمال کر لیا، سپورٹنگ طاقت ہم نے سمجھ لیا. تو ایسی صورت میں یہ حدیث پر عمل کیا جا سکتا ہے. اسے اہل علم کہتے ہیں الاصل العام کے تحت ہو. کیا کہتے ہیں؟ الاصل العام کے تحت ہو. یہ دوسری کنڈیشن. اور تیسری کنڈیشن یہ لگاتے ہیں کہ جو آدمی اس میں عمل کرنا چاہتا ہے وہ ہرگز ناقص یہ عقیدہ نہ رکھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کو کہا ہے. یہ نہ سوچے کہ میں کر رہا ہوں اس وجہ سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے. یہ سوچے کہ اصل میں دوسری آیت قرآن کی، دوسری حدیث ثابت ہے، میں اس پر عمل کر رہا ہوں. یہ ضعیف حدیث پر میں عمل نہیں کر رہا ہوں، یہ نہ سوچے، یہ اس کا عقیدہ نہ ہو. یہ نہ عقیدہ رکھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے، یہ نہ رکھے. اگر یہ 3 کنڈیشنز پورے ہوتے ہیں تو عمل ہو سکتا ہے ضعیف روایت میں. اور بعض اہل علم میں چوتھی کنڈیشن یہ جوڑی ہے کہ اس حدیث کا موضوع سبجیکٹ کیا ہو؟ فضائل، ترغیب و ترہیب کی روایتیں، جنت تو ضعیف روایت اگر معلوم ہو جائے تو ہم اس پر عمل نہیں کریں. اگر ضعیف روایت پر عمل کریں تو اتنی محنت کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اللہ کہتا تو سنتا، مان لیتے. لیکن نہیں، غلط بات آنے کے امکانات ہیں، 50% امکانات ہیں.
اس وجہ سے اہل علم نے کنڈیشن ڈال کے دودھ کا دودھ پانی کا پانی کیا. تو ضعیف حدیث پر مطلقاً عمل نہیں ہوگا, یہی صحیح بات ہے. ضعیف حدیث پر مطلقاً عمل نہیں ہوگا. واللہ اعلم. وہ اس میں داخل ہو جائے گا. اچھا یہ تھی آخری بات. انشاءاللہ باقی باتیں ہم کل کی مجلس کے لیے رکھتے ہیں, اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ ہم نے جو بھی کہا جو بھی سنا ہے اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق بخشے. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. کچھ بتانا چاہ رہا ہوں, سوال کے ذہن سے بات نہیں کریں. انشاءاللہ کل کی مجلس میں باتیں آ جائیں گی انشاءاللہ. میں سمجھتا ہوں کہ کل کی مجلس بھی اسی انٹروڈکشن سے اس کا تعلق ہوگا انشاءاللہ. آج ہم نے بہت ہی اہم باتیں سنی ہے نا. آج ہم نے صحیح کسے کہتے ہیں اس تعلق سے سنا, اور اس کے 5 کنڈیشنز ہم نے سنی. 5 کنڈیشنز میں پہلے 3 کنڈیشنز کا تعلق ڈائریکٹ سنس سے ہونا چاہیے, آخری کے 2 کنڈیشنز نہیں ہونی چاہیے. پہلا کنڈیشن راوی عدل ہو, دوسرا تام ضبط ہو, تیسرا متصل سند ہو, چوتھا شاذ نہ ہو, پانچواں علت والا نہ ہو. اور اس کے بعد ہم نے اس کی مثالیں دیکھی اور اسے کیسے اہل علم پہچانتے ہیں اس کے تعلق سے چند باتیں ہم نے سنی, اور اس کے بعد ہم نے ضعیف کے تعلق سے تفصیل سنی. انشاءاللہ کل ہم اسی بات کو آگے بڑھا کر انشاءاللہ اصل موضوع کی طرف آگے بڑھیں گے. جزاکم اللہ خیرا. ہاں, امام دارقطنی کون سے دور کی؟ امام دارقطنی کی وفات 325 کے آس پاس ہے. حسن لذاتی کا ایگزامپل, بہت سارے حدیثیں حسن ہیں, اس پہ ہم عمل کرتے ہیں. ڈیفینیشن حسن لذاتی کا ڈیفینیشن وہی صحیح کا ڈیفینیشن ہے, صرف کنڈیشن نمبر 2 جس میں تام و ضبط حفظ کو جو چیک کرتے ہیں اس میں راوی کا درجہ کچھ کم. اگر راوی کا درجہ 90% 95% ہے تو اس کے لیے گریڈ ثقہ بہت سارے ہیں, تو وہ حدیث صحیح کہلوائے گی. اگر اس کا درجہ کچھ کم ہے حفظ کی پختگی میں کچھ کم ہے تو اس قسم کے راوی کو حسن راوی کہیں گے. بس کنڈیشن 2 فقط, بقیہ کنڈیشن ہونی چاہیے. ہاں, بہت ہی زبردست سوال, اور یہی بتانا چاہتا ہوں. اچھا, اب سوال یہ ہے کہ ہم نے کہا کہ 5 کنڈیشنز کا ہونا ضروری ہے. بخاری میں ہے, قرآن کی آیت میں کہاں ہے 5 کنڈیشنز؟ کس نے کہا؟ امام بخاری کہیں تو مان لیں گے ہم تو کتاب و سنت کو ماننے والے ہیں. یہ 5 کنڈیشن سے کہاں سے نکل آئی؟ بہت ہی اہم سوال. حدیث کو جان رکھ لیجیے کہ اہل علم نے یہ بعد میں انہوں نے کنڈیشنز کو اپنے طور سے رکھا تاکہ غلط سلط بات داخل نہ ہو جائے, اور ایسا کرنا شریعت میں جائز ہے. اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل یہ ہے کہ جب قرآن کو جمع کیا گیا تو کیا ہوا؟ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں کتاب کی شکل میں قرآن آیا تو کیا کیا ابوبکر صدیق نے زید بن ثابت کو بلایا, بلا کر کہا کہ جاؤ مسجد میں بیٹھ جاؤ, اور جس کسی کے پاس بھی قرآن کے نسخے ہیں سب لے کر آئے, اور ہر نسخہ جو نبی لائے گا اسے پڑھ کر سنائیں, اور اس کے پاس جو نسخہ ہے اس کے 2 ثبوت لائیں کہ یہ نسخہ واقعی میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے سن کر لکھا. تب جا کے زید بن ثابت اسے قرآن میں شامل کرتے تھے. ہر آدمی جو قرآن لا کر پیش کرتا ہے لکھا ہوا, سینے پہ تو محفوظ ہے, اس میں کوئی بات نہیں, لکھا ہوا جو اس کے پاس نسخہ ہے اس نسخے کے لیے 2 ثبوت کا پیش کرنا ضروری تھا کہ یہ نسخہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نے اسے مینٹین کیا ہے. اس کے 2 شاہد کا ہونا ضروری ہے. اسی لیے کہا جاتا ہے ایک صحابی جن کا نام ابو خزیمہ تھا, وہ قرآن کی آیت لے کر آئے, لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم, جو آیت ہے سورۃ توبہ کی لے کر آئے. ان کے پاس جو لکھا ہوا نسخہ تھا اس کے لیے ایک ہی ثبوت تھا, دوسرا ثبوت نہیں تھا. اب زید بن ثابت رک گئے, کہا کہ ایک ہی ثبوت ہے, جس کنڈیشن میں ہم نے مانا ہے اس میں کنڈیشن نہیں ہے.
تو فوراً مسئلہ ابو بکر صدیق کے پاس گیا، عمر بن خطاب کے پاس گیا. تو ابو بکر صدیق نے پوچھا کہ کون ہے وہ؟ کہا گیا کہ ابو خزیمہ ہے. اچھا ابو خزیمہ تو لکھ لو. کیوں بھائی؟ کیونکہ ابو خزیمہ کی شہادت ایک کی شہادت دو کے برابر ہے. اس کی دلیل نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں دی. اب اس کے پیچھے واقعہ اب یہاں پر ابو بکر صدیق نے جو کنڈیشن لگائے، دو کنڈیشنز لگایا جس ڈھنگ سے قرآن جمع کیا گیا ہے، اس کی بھی تو کوئی دلیل نہیں. لیکن اصل مقصد قرآن کی حفاظت ہے، اور آپ اس کی حفاظت کے لیے جو جو امکانات ہیں کریں اپنے طور سے. اصل چیز کی حفاظت کرنے کے لیے اس کی اجازت شریعت میں ہے. ابو بکر صدیق نے اس ڈھنگ سے قرآن کی حفاظت کی. بعد میں عثمان رضی اللہ عنہ آئے تو انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ قرآن میں صرف قریشی لہجہ ہونا چاہیے، دوسرا کون سا لہجہ بھی نہ، صرف قریشی لہجہ ہوگا. اس کی دلیل کہاں ہے؟ جبکہ دوسرے مشہور لہجے ہیں، بنو تمیم کا لہجہ ہے، بنو اسد کا لہجہ ہے. ان لہجوں کو کیوں چھوڑ دیا گیا؟ اصل قرآن کی حفاظت مقصود تھا. دوسرے لہجوں کو اگر اجازت دی جائے تو بعد میں آنے والے عجم جو عربی نہیں جانتے پریشان ہو جائیں گے، انہیں سمجھ میں نہیں آئے گا کہ معاذ کیا ہے. تو اس لیے بعض کنڈیشنز کو لگائے صحابہ تاکہ اصل شریعت کی حفاظت ہو جائے. تو ان کنڈیشنز کو بھی ہم اسی ڈھنگ سے دیکھیں گے. اور اس کے بعد یہ کنڈیشنز ایسے نہیں کہ جس میں اہل علم کے درمیان اختلاف ہے، متفق علیہ امت کا اس پر اجماع مان لیا ہے لوگوں نے. اور سب سے پہلے اس کنڈیشنز کے تعلق سے کتاب کی شکل میں لکھنے والے امام شافعی سب سے پہلے ان کنڈیشنز میں لکھ کر، ویسے تو زبان زد عام تھا، آپ نے سنا محمد بن سیرین نے کہا سموا لنا رجالکم، یہ زبان زد عام تھا، سب جانتے تھے. لیکن اس پر لکھنے والے سب سے پہلے امام شافعی، انہوں نے کتاب لکھا جس کا نام تھا الرسالہ. اس میں انہوں نے اصول الحدیث پر بحث کی. اور اس کے بعد اہل علم آئے، انہوں نے مستقل اس پر کتابیں لکھی. اور سب سے پہلی کتاب جو مستقل پوری کتاب اصول الحدیث پر تھی جس کا نام تھا المحدث الفاصل، لکھنے والے محدث کا نام رام ہرمزی. اس کے بعد یہ فن بڑھتا گیا مختلف کتابیں لکھی گئی. تو یہی اس کی حقیقت ہے، یہی اس کی حقیقت ہے. اور اس کے بعد یہ 5 کنڈیشنز کے لیے اہل علم قرآن کی ایک آیت کو بنیاد بتاتے ہیں. سورہ حجرات کی آیت اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اگر کوئی فاسق خبر لے کر آئے تو آپ اس خبر کی تحقیق کرو. ایسے ہی مت مانو، خبر کی تحقیق کرو کہ واقعی خبر سچی ہے یا نہیں ہے، کہیں جھوٹی تو نہیں ہے. تو آپ کیسے تحقیق کریں گے؟ ایک انسان جتنی تحقیق وہ سوچ سکتا ہے وہ یہ 5 سے زیادہ نہیں ہے. جتنی اس کے ذہن میں بات آ سکتی ہے ایسی تحقیق میں کر سکتا ہوں، ایسی میں جانچ پڑتال کر سکتا ہوں، ایسا میں انویسٹیگیٹ کر سکتا ہوں، تو یہ 5 کنڈیشن سے باہر نہیں جائے گا. تو یہ میکسیمم ہے، اس سے زیادہ ممکن نہیں ہے. اسی لیے ہم مسلمانوں کا دعویٰ یہ ہے کہ نیوز کے پیپروں میں جو اخبارات چھپتے ہیں، جو واقعات سنائے جاتے ہیں، اس سے کئی درجے زیادہ ہمارے پاس جو حدیث ہے قابل قبول ہے. کیونکہ ہمارے پاس کہنے والے کو دیکھا جاتا ہے، کہنے والے کو یہاں تک چیک کرتے ہیں اس کے اندر دین ہو، وہ جھوٹ کہاں نہ ہو، اس کے اندر اخلاق ہو، ادب ہو. یہ کوئی معمولی چیز نہیں عزیز دوستو. تو اس طریقے سے عزیز دوستو اللہ رب العزت نے ہمارے اس دین کی حفاظت کی. تو اس آیت کو بنیاد بناتے ہیں، سورہ حجرات کی اس آیت کو بنیاد بنا کر اس سے یہ تمام کنڈیشنز کو نکالے گئے. واللہ اعلم وصلی اللہ علیہ وسلم. لا تجتمع امتی علی الضلالہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے کہ میری امت گمراہی میں جمع نہیں ہو سکتی. میری امت یہ اجماع کی دلیل ہے، یہ اجماع کی دلیل ہے کہ محدثین نے اس حدیث کو اجماع کے لیے دلیل بنایا ہے. یعنی اجماع ایک ایسی چیز جو کتاب و سنت میں اس کی دلیل نہیں ملتی لیکن امت نے اسے مان لیا ہے، صحابہ نے اسے مان لیا تھا، اسے کہتے ہیں اجماع. اور اجماع کی مخالفت کفر ہے. اور ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ کنڈیشنز میں امت کا تقریباً اجماع ہو گیا ہے. اب اس کی کوئی مخالفت کرے تو ہم اسے کہیں گے کہ بھائی تم شریعت سے خارج. اللہ صلی اللہ علیہ وسلم.